اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك منتجا لليقين۔ نہایت الحکمہ کی بحث میں ہماری گفتگو جو ہے وہ مقدمہ جو آیت اللہ علامہ طباطبائی نے بیان کیا تھا اس میں چل رہی تھی، اور بحث ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ علامہ طباطبائی یہاں سے اب فلسفہ کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں کہ فلسفہ کیوں ضروری ہے۔ تو لہٰذا پچھلی عبارتوں کے اندر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں جو علم حاصل کرتے ہیں، جو شناخت حاصل کرتے ہیں، اشیاء کی شناخت کے اندر ہمارے علم میں خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو حقیقت اور واقعیت نہیں رکھتی چیز اس کو واقعیت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثلاً بغیر علت کے معلول کا وجود میں آنا یہ حقیقت نہیں رکھتا، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ جو اس کو حقیقت بناتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ یا مثلا ایک چیز جو حقیقت رکھتی ہے، مثلا روح کا وجود، کہ بدن کے علاوہ، جسم کے علاوہ انسان کی ایک حقیقت ہے کہ جس کو روح کہتے ہیں اور وہ مجرد ہے، اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی واقعیت ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہم فیصلہ کریں کہ کون سی چیز وجود رکھتی ہے اور کون سی چیز وجود نہیں رکھتی ہے، کون سی ریالٹی ہے، کون سی چیز ریالٹی نہیں ہے۔ یہ جدائی ہم کیسے ڈال سکتے ہیں اور مطمئن ہو جائیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جس کو میں نے حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مد مقابل جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب ضروری ہے کہ ہم موجودات کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں، یعنی ہم کون سی چیز وجود اور ریالٹی رکھتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس خصوصیات پر ڈسکشن کی جائے۔ اور جب ہم اس وجودات کی خصوصیات کو مشخص کر دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو معیارات ہیں، موجود ہونے کے جو معیار ہیں، خصوصیات ہیں، جو یہ کس کے اوپر فٹ آتی ہیں اور کس پر نہیں فٹ آتی۔ جس پر فٹ آ جائیں وہ واقعیت ہے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اور جس پر فٹ نہیں آتی وہ حقیقت نہیں ہوگا، وہ باطل ہوگا، غلط ہوگا، جو بھی آپ تعبیر کر لیں۔ جب یہاں تک بات ہو گئی کہ ہمیں خصوصیات سے بحث کرنی ہے، تو اب خصوصیات سے جو بحث کرنی ہے، کیا خصوصیات یا معیار جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ یقینی ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی اگر مجھے گمان ہو کہ شاید یہ معیار ہے ایک چیز کے خارجی اور حقیقت ہونے میں یا نہیں ہے، گمان ہے میرا کہ یہ معیار ہے، لیکن مجھے 100% یقین نہیں ہے اس کے اوپر، گمان ہے۔ آیا گمان کی بنیاد پر ہم جو خصوصیات حاصل کریں گے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز وجود رکھتی ہے، یہ وجود نہیں رکھتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تمام عقلاء عالم جو ہیں وہ یقین کو معتبر جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کی بات مانیں گے، اگر آپ بھی مردد ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ وزن جو ہے وہ نہیں رکھے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ایسی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یقین کا نتیجہ دے، جو ہمیں یقین تک پہنچائے۔ اگر ہم وجود کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے تو ان خصوصیات کے اس بات میں اور ایک چیز کے موجود ہونے کے معیار میں یقینی نتیجے تک پہنچے۔ یقینی نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے، تو کیسے یقینی نتیجے تک پہنچیں گے؟ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا ہے، اور وہ ہے
برہان. برہان کے ذریعے اگر آپ استدلال کریں گے، دلیل لے کر آئیں گے، تو آپ اس برہان سے حاصل ہونے والا نتیجہ جو ہے وہ یقینی ہوگا، اور جب وہ یقینی ہوگا تو اس پر اعتماد کریں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم آ کر کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. بس یہاں پر جناب علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے فلسفے کی ضرورت کے ضمن میں جو فلسفے کی روش ہے اس کے اوپر بھی بحث کی ہے، اشارہ کیا ہے کہ فلسفے میں ہم کس روش سے آگے بڑھیں گے. تو جواب یہ ہے کہ فلسفہ فقط برہان کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. خوب، برہان ایک اصطلاح ہے. خوب، چونکہ ہم نہایت الحکمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ جو لیول ہے، اس میں فرض یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ منطق پڑھ چکے ہیں، فلسفے کی ابتدائی کتاب کوئی نہ کوئی پڑھ چکے ہیں، تو ان کو برہان سے آشنائی ہے. لیکن پھر بھی دہرائی کے لیے میں مختصر سا جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں کہ برہان جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ منطق ارسطوئی کو مد نظر رکھیں تو وہاں پر جو عقلی اسلوب بیان کیا گیا ہے، عقلی روش جو بیان کی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ قیاس ہے. قیاس بھی اردو زبان والا نہیں، یہ ٹرمز ہیں علم منطق کی. تو ہم نے ٹرمز کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان کو عرفی اور عام معنی کے اوپر حمل کر کے وہ معنی مراد لینا ہے. قیاس ایک اصطلاح ہے. قیاس جو ہے یہ استدلال کی ایک قسم ہے کہ جس کے اندر مقدمات ہوتے ہیں، اور ان مقدمات سے پھر نتیجے تک پہنچا جاتا ہے. مثلا اس میں ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے، اور پھر اس سے ہم نتیجہ لیتے ہیں. اب یہ قیاس دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک اس میں صورت ہے، یعنی اس کی شکل ہے کہ یہ جو آپ استدلال تشکیل دے رہے ہیں اس کی شکل کیسی، فارم کیسی ہونی چاہیے. تو میں ساری بحثیں میں یہاں پر تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، چونکہ یہ علم منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ درس جو سن رہے ہیں اگر منطق نہیں پڑھی تو منطق پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اس درس کو سننے سے پہلے. تو ایک اس میں شکل ہے، اور ایک اس میں مٹیریل کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ قیاس تشکیل پاتا ہے مادہ سے، یعنی وہ قضیہ، وہ پراپوزیشنز کے جن سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے دلیل اور قیاس کو تشکیل دیتے ہیں. مثلا علم کلام کے اندر استدلال کیا جاتا ہے، معمولاً تمام طلاب اس کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں کہ اگر خدا کے وجود پر جب بات ہوتی ہے اور ثابت کیا جاتا ہے تو ایک انتہائی مشہور دلیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا اس کا جو مقدمہ ہے وہ اس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، اس میں لمحے با لمحے تبدیلی ہو رہی ہے. تو سائنس نے بات ثابت کی ہوئی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے بھی ہیں. یہ پہلا مقدمہ ہے کہ عالم متغیر ہے، یعنی اس میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ جو چیز بھی متغیر ہو وہ حادث ہوتی ہے. حادث ہوتی ہے یعنی اس کی ابتدا ہے، وہ قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ حادث ہے، یعنی اس کی ابتدا ہے. نتیجہ پس کیا نکلے گا؟ یہاں پر نتیجہ یہ لیتے ہیں، پس عالم جو ہے وہ حادث ہے، یعنی عالم کی ابتدا ہے، چونکہ عالم متغیر ہے. پس یہ آپ نے دیکھا یہاں پر یوں دلیل کو ترتیب دیا گیا کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہوتا ہے، پس عالم کیا ہے؟ حادث ہے. اب یہ جو عالم کو پہلے رکھا گیا، متغیر کو بعد میں، پھر دوسرے مقدمے کے اندر متغیر کو پہلے رکھا گیا، حادث کو بعد میں رکھا گیا، اس کو کہتے ہیں شکل قضیہ. کہ آپ نے کس طریقے، کس ترتیب سے، کس فارم کے اندر قضایا کو رکھنا ہے. پہلے کیا آئے، دوسری حد وسط کہاں پر آئے، اور حد وسط کا تکرار کس طرح ہو، یہ ساری شرائط جو ہیں وہ علم منطق میں ذکر ہوتی ہیں. ایک مادہ، یہی قضیے جو استعمال ہوئے اس کو کہتے ہیں مادہ، مادہ قضیہ. کہ عالم متغیر ہے، یہ مادہ ہے، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، یہ مادہ ہے. بس جو قیاس ہے، استدلال جو کہ قیاسی صورت میں ہوتا ہے،
ہے اس میں جو قضایا ہیں وہ مادہ کہلاتے ہیں. تو قیاس ان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اب یہ مادہ جو ہے، یہ قضایا جو ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں. بعض اوقات یہ جو قضایا ہوتے ہیں یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ظنی ہوتے ہیں. قضایا یا خطابہ ہوں گے، یا کیا ہے مغالطی ہیں یہ مادہ قضایا جو ہیں، یا جدلی ہیں، اور یا پھر یہاں پر آ کر کہتے ہیں برہانی ہیں. اب یہ جو قضایا برہانی ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ قضایا ایسے ہوں گے کہ جو یقینیات میں سے ہوں گے. بس برہان کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ برہان اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے قضایا اور جس کا مادہ جو ہے وہ یقینی ہو. اب یقینیات کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہاں پر ابھی داخل نہیں ہونا، چونکہ یہ منطقی بحث ہے. میں فقط یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ برہان کیا ہے، اور فلسفہ فقط برہان کے ذریعے جو ہے وہ بحث کرتا ہے، روش جو ہے وہ اس کی برہانی ہے. بس برہان اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو قضایا استعمال ہوتے ہیں وہ یقینیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی وہ خود یقینیات ہیں. اب یقینیات کی کتنی قسمیں ہیں اور یقینیات سے کیا مراد ہے کہ علم منطق میں اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. برہان یقین تک پہنچاتا ہے. بس اب یہ مطلب بھی بس ذہن کے اندر رکھیں کہ جب برہان یا آرگومنٹ کہا جاتا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے. یعنی ہم بعض اوقات اپنی عام زندگی کے اندر برہان کی تعبیر بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ تمہارا برہان کیا، برہان لے کر آؤ اس کے اوپر. لیکن جب وہ استدلال لے کر آ رہا ہوتا ہے تو وہ برہان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائط جو برہان کے ذکر کیے گئے ہیں منطق میں وہ اس کے اندر نہیں پائے جاتے. یعنی وہ ایسے قضیوں سے استفادہ کر رہا ہے جو یقینیات پر مشتمل نہیں ہے. تو اب لفظ میں تو وہ برہان کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ برہان نہیں ہے. برہان خاص ٹرم ہے منطق کی، اور اس میں قضایا کا یقینی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. بس برہان جو ہے وہ یقین تک پہنچائے گا ہمیں، اور فلسفہ فقط برہان سے تعلق رکھتا ہے. اب یہاں پر بعض اوقات یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم جب فلسفے، یہ بعض مذہبی لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ فلسفے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی آیات اور روایات سے استفادہ نہیں ہوتا، کہیں پر بھی دوسری روشوں سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کیا جاتا. تو اس کا جواب اسی کے اندر ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ فلسفہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ موجودات کی خصوصیات کے بارے میں، موجود ہونے کی خصوصیات کے بارے میں، اس کے معیار کے بارے میں گفتگو کرے، اور اس گفتگو میں جو روش اپنائے وہ برہانی ہو. اور برہان جو ہے وہ عقلی استدلال کی ایک قسم ہے. تو یہاں پر عقلی برہان کی ضرورت ہے، عقل سے زیادہ استفادہ ہونا ہے. استدلال عقلی جو برہانی ہو اس سے استفادہ کر کے اس نے نتائج تک پہنچنا ہے. یہ پھر بعد کا مرحلہ ہے کہ ہم جو فلسفے میں برہان کے ذریعے ایک مطلب کو سمجھتے ہیں، پھر جا کر دیکھیں کہ روایات اور قرآن کے اندر کیا مطالب بیان ہوئے ہیں. پھر یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے کہ آیا جو فلسفے سے مطالب حاصل ہوتے ہیں، نتائج حاصل ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں. جواب اس کا مختصر یہی ہے کہ ممکن ہے. بشر کی جو ہے وہ جستجو ہے، یہ فلسفہ ممکن ہے جو نتائج اس نے فلسفے سے حاصل کیے ہوں وہ قرآن کے ساتھ سازگار نہ ہوں. تو اب یہاں پر فیلسوف کیا کرے گا؟ وہ اپنے فلسفی کاوش میں شک کرے گا اور اس کے اندر مزید جستجو کرے گا، مزید جو ہے وہ بہتری لے کر آئے گا اور نتیجے کو قرآن کے مطابق لے کر آئے گا. کہ یہ ایک الگ بحث ہے. پھر یہ ایک بحث آ جاتی ہے کہ آپ اگر فلسفے کو قرآن اور حدیث کے مقابل پرکھنا شروع کر دیں گے تو پھر فلسفہ فلسفہ نہیں رہے گا، یہ علم کلام بن جائے گا. یہ ساری بحثیں ہیں کہ کسی اور مقام پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ مطلب. تو معمولاً جو ہے فلسفے کے اوپر جب سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو اس قسم کی بحث جو ہے وہ کی جاتی ہے اور مطلب اٹھایا جاتا ہے. بس برہان کیا ہے مختصر طور پر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. برہان ہمیں یقین تک پہنچاتا ہے. اچھا، اب آ جاتی ہے بحث یقین پر کہ یہاں پر جو یقین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین دو قسم کا ہوتا ہے.
ایک یقین ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یقین انسان کے نفسیاتی حالات کا نتیجہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ یقین جو ہے وہ نفسانی ہے کہ انسان کسی ایک بندے کی بات سن کر بھی یقین تک پہنچ جاتا ہے، یا مثلا ایک کتاب میں مطلب پڑھنے کے بعد یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. یہ عام عرف کے اندر پایا جانے والا یقین ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یقین عرفی. اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ برہان کے ذریعے ہم نے یقین تک پہنچنا ہے، تو یہاں پر یقین عرفی مد نظر نہیں ہے. یعنی ہمیں ایسا یقین جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ جو کسی ایک بندے کی بات سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور پھر تھوڑی سی بھی علمی بحث کے بعد وہ یقین ٹوٹ جائے. نہ، ایسا یقین نہیں چاہیے. تو بس یقین بھی ایک منطقی ٹرم ہے، اور اس یقین کو ہم نے برہان کے اندر، برہان کے ذریعے حاصل کرنا ہے. اور وہ یقین کیا ہے؟ خوب یہاں اگرچہ نہایت الحکمہ میں اس متن کے اندر علامہ طباطبائی نے یہ گفتگو نہیں کی ہے، لیکن چونکہ نہایت الحکمہ معمولاً اکثر طلاب کے لیے آخری کتاب ہی شمار ہوتی ہے، چونکہ بیشتر اوقات افراد جو ہیں وہ زیادہ فلسفے کو آگے لے کر چلنا نہیں چاہتے، تو نہایت الحکمہ ہی کو آخری کتاب جو ہے کے عنوان سے پڑھتے ہیں، اور پھر باقی علوم جو ان کے ذوق ہوتا ہے، جس کی طرف ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ ان علوم کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر یہاں پر کچھ تحقیقی تبصرہ جو ہے وہ بیان کروں کہ جو معمولاً ذکر نہیں کیا جاتا. اردو میں تو اس کا تذکرہ اصلاً اساتید کی گفتگو میں کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، چونکہ اس قسم کی گہری بحثیں ابھی اردو میں منتقل نہیں ہوئی ہیں 100%، یعنی اچھے طریقے سے. اگرچہ افراد ہیں ایسے کہ جو بہتر انداز میں فلسفہ پڑھا بھی رہے ہیں اور پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات مباحث جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دلوا پاتے. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر اور فارسی زبان کے اندر بھی دیکھیں تو اکثر اساتید اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس نقطے کو بیان کروں، اور توجہ بھی حتماً آپ کریں گے، کیونکہ یہ وہ مطلب ہے کہ جو اکثر بلکہ 99% طلاب کی جو فکر بنی ہے منطق کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک دم سے ایک نیا مطلب جب انسان سنتا ہے تو بہرحال اس کے اندر جستجو کا مادہ جو پیدا ہوگا اس کو آپ نے باقی رکھنا ہے اور اس مطلب کے اوپر تحقیق کرنی ہے، جو کہ سارے مطالب تفصیل سے تو میں اس درس میں نہیں بیان کر سکتا، چونکہ یہاں فلسفے کا درس خارج تو ہے نہیں ہے، فقط متن کی وضاحت کرنی ہے. لیکن اس نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں یہی موقع ہے کہ یہاں پر بیان کر، چونکہ منطق مظفر کے اندر بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ابتدائی کتاب ہوتی ہے تو معمولاً طلاب کے لیے وہ مطالب بیان نہیں کیے جاتے، اور منطق مظفر کے بعد پھر کوئی علم منطق کتاب پڑھائی نہیں جاتی کسی بھی حوزے کے اندر رسمی طور پر. اگر خود طالب علم پڑھے وہ الگ بات ہے، رسمی طور پر جو ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی، تو لہٰذا یہ والے مطالب علم منطق میں نہیں پڑھائے جاتے. لہٰذا یقین جو ہے فلسفہ جس یقین کے درپے ہے یا برہان کے ذریعے جو یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کون سا یقین ہے؟ یقین کو معمولاً دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یقین یا بالمعنی الاخص ہے یا بالمعنی الاعم ہے. منطق مظفر کے اندر بھی آپ اگر جا کر مطالعہ کریں، حتماً آپ نے پڑھا ہوگا، یا جس نے منطق مظفر نہیں پڑھی ہے وہ بھی اگر رجوع کریں گے باب برہان کی طرف تو وہاں پر یہ تفصیلات وہاں موجود ان کو ملیں گی. یقین بالمعنی الاعم کیا ہے؟ یقین بالمعنی الاعم ایک عام معنی ہے یقین کا کہ جو عرفی یقین کو بھی شامل ہے اور فلسفی یقین کو بھی شامل ہے. لیکن یقین بالمعنی الاخص کسے کہتے ہیں؟ یقین بالمعنی الاخص اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو حاصل ہو اور وہ یقین اس قدر مضبوط ہو کہ اس کے اندر انسان شک نہ کر سکتا ہو. مثلا اگر آپ کو ایک مطلب بیان کیا گیا، ایک دلیل آپ کے پاس بیان کی گئی کہ مثلا خدا ہے یا روح ہے یا اور بھی جو بھی آپ جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اسی کی مثال کو آپ اپنے ذہن میں تصور کریں،
آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ مطلب اسی طریقے سے ہے. اب یہ یقین بالمعنی الاخص کیسے بنے گا؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو پہلا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ الف بے ہے. اب یہ علامتوں کے اندر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ آپ اس کے اندر کوئی بھی مثال فٹ کر سکیں. تو آپ پہلا یقین یہ کریں گے کہ الف بے ہے. اب دوسرا جو یقین یہاں پر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ محال ہے کہ بے الف سے جدا ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بے الف سے جدا ہو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس کا، اور اگر یہ برہانی مطلب ہے اور اس برہان سے یقین تک پہنچیں آپ، تو آپ کا یقین اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا ہے، اور پھر دوسرا یہ یقین آپ کے اندر پایا جاتا ہو کہ خدا کا نہ ہونا محال ہے. یہ آپ کے یقین کو بالاخص بناتا ہے، یہ آپ کے یقین کو مضبوطی کی علامت شمار کیا جاتا ہے اس کا، کہ یہ یقین ہے کہ جو پائیدار ہے، مضبوط ہے، اس کے اندر تزلزل نہیں ہے، اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ خدا ہے، لیکن اس سے کہا جائے کہ تمہیں یقین ہے کہ خدا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یقین ہے خدا ہے، وہ تھوڑی سی بھی گفتگو کے اندر وارد ہو تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ شاید ہو ایسا کہ خدا نہ ہو. تو اب یہ جو شاید کا جو احتمال کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آیا ہے، وہ یقین اب یقین نہیں رہا. فلسفے کی زبان میں وہ یقین نہیں رہا، وہ اب ظن میں بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ فلسفے کے اندر جب یقین کہا جاتا ہے تو یقین یعنی جس میں آپ خلاف کے بارے میں احتمال نہ دے سکتے ہوں. یعنی یہی جو مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ہے تو پھر اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ خدا کا نہ ہونا جو ہے یہ تحقق پیدا نہیں کر سکتا. خدا ہے اور نہ ہونا محال ہے، ہونا خدا سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ یقین کبھی بھی اس سے سلب نہیں ہو سکتا. مثلا وہ بیٹھے سوچے، تفکر تدبر کرے دلائل کے اندر، یا مثلا ڈیبیٹ کرے، کوئی بھی بندہ اس یقین کو متزلزل نہ کر سکے، اس کے ذہن میں خلاف کا احتمال نہ لا سکے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ یقین بالمعنی الاخص ہے. یہ جو میں نے یقین بالمعنی الاخص کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، یہ منطق مظفر میں جو یقین بالمعنی الاخص کی تعریف کی جاتی ہے اس کے برعکس ہے، یا کہیں اس سے مختلف ہے. برعکس نہیں بلکہ اس سے مختلف ہے. یقین بالمعنی الاخص جو منطق مظفر کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ الف بے ہے، اور یہ بھی یقین ہو کہ الف بے سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، اور پھر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ مطابق للواقع ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ بحث یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ یقین سے ہٹ کر، پہلے دو یقین سے ہٹ کر یہ والی قید بھی لگا دیں کہ مطابق باواقع ہو، یہ قید بھی لگا دیں، تو آپ کس طرح ایک چیز کے مطابق باواقع ہونے کو ثابت کر سکیں گے؟ مثلا میں اس وقت اس کتاب کو سرخ دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کا یقین بھی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ یقین جو ہے وہ متزلزل بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بندہ آ کر، میں خود بھی کافی اس کے اندر تدبر تفکر کیا، اپنے آپ کے اندر کوشش کی کہ دیکھوں کہ کوئی پہلو مبہم نہ رہ گیا ہو، ابہام نہ پایا گیا ہو. دوسرا بھی بندہ آ کر مجھ سے ڈیبیٹ اگر کرتا ہے تو میں تمام سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ کتاب سرخ ہے. میرے یقین میں تزلزل نہیں آتا، میں سرخ نہ ہونے کے احتمال کو نہیں دیتا، میرے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب سرخ ہے. تو اب یہ الگ سے یہ قید لگانا کہ اب مجھے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ میں اگر اس کتاب کو سرخ دیکھ رہا ہوں تو اس بات کو بھی ثابت کروں کہ یہ مطابق للواقع بھی ہے. یعنی یہ جو خارج میں میرے ذہن سے ہٹ کر یہ کتاب سرخ ہے،
اور اس کی تصویر بھی میری سرخ ذہن کے اندر آئی ہے، تو اب ثابت کروں کہ جو تصویر میرے ذہن میں اس کتاب کی وہ خارجی جو مصداق ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، یہ ثابت کروں تو یہ اس بات کہاں سے کرے گا؟ اب یہاں پر جو ہے وہ مطابقت والی مشکل آ جاتی ہے۔ اب بعض بندے آ کر کہتے ہیں کہ یہ مطابقت تو آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ انسان کا جو علم ہے، سب سے زیادہ جو علم انسان حاصل کرتا ہے وہ علم حصولی ہے، یعنی انسان مفاہیم کے ساتھ سروکار رکھتا ہے اور ان مفاہیم کے ذریعے اشیاء کو شناخت کرتا ہے۔ خود معلوم تو ہمیشہ حاضر نہیں ہوتا، جیسے بھوک میرے پاس حاضر ہے، جیسے میری خوشی میرے پاس حاضر ہے، جیسے میرا ہونا میرے پاس حاضر ہے، اس کا احساس جو میرے پاس حاضر ہے، ہر چیز تو اس طرح نہیں ہوتی۔ میں ہر چیز کو جو ہے اپنے علاوہ مفہوم کے ذریعے پہچانتا ہوں، کہ اس کے اوپر منطق کے اندر تفصیل سے بات ہوئی، اور باقی آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، علم حصولی اور علم حضوری کی تعریف، اور بعد میں بھی گفتگو ہماری اس فلسفے کے اندر آئے گی۔ تو جب آپ کا علم حصولی ہے، آپ مفاہیم کے ذریعے اشیاء کو شناخت کرتے ہیں، تو آپ کیسے ان مفاہیم سے ہٹ کر مطابقت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض فلاسفر جنہوں نے اس طریقے کی غلطی کی فہم کے اندر یقین کے بارے میں، وہ شکاک بن گئے۔ جیسے مثلا کانٹ کو آپ دیکھ لیں، وہ آ کر یہی کہتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا، میرے لیے مجھے نہیں پتا کہ جس طریقے سے میں واقع کو دیکھ رہا ہوں یہ اسی طرح ہی ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مطابقت کی شرط اور قید کو الگ سے لے کر آ رہا ہے اور پھر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ثابت نہیں ہو سکتی، بس یہ مشکوک ہو گیا۔ لہذا نومن اور فینومن کا اس نے جو جدائی ڈالی اور پھر آ کر اپنے فلسفے کو اس کے اوپر بنیاد رکھا۔ اسی طریقے سے جو مکتب تشیع کے اندر بعض جو فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن فلسفہ اسلامی کے اوپر نقد رکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مثلا یہ مکتب خراسان، مکتب تفکیک کے بعض پڑھے لکھے افراد، وہ ہمیں یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو فلسفہ اسلامی کے اندر یقین کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اس کے ذریعے شکاکیت ہی وجود میں آ سکتی ہے، انسان اس شکاکیت سے جان نہیں چھوڑا سکتا۔ بس ہمیں اگر فلسفہ جو ہے وہ رکھنا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ یہ جو روش بیان کی ہے یقین تک پہنچنے کی، منطق ارسطو کی طبیعت کے اندر، اس کی تابعیت کے اندر، یہ جو ہے انسان کو شکاک بنا سکتی ہے، بلکہ سوفسطائی بنا سکتی ہے، واقع کا منکر بنا سکتی ہے، ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مطابق با واقع ہونا، اس قید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منطق مظفر کے اندر جو یہ قید لگائی گئی ہے، یہ جناب مظفر رحمت اللہ علیہ کی علمی غلطی شمار ہوتی ہے کہ نہ ابن سینا نے یہ قید لگائی ہے، نہ ابن سینا کے بعد جو ماہر ترین مناطقہ و فلاسفہ رہے ہیں انہوں نے یہ قید لگائی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو یقین ہوتا ہے اور اس کا یقین پائیدار ہوتا ہے کہ اس کے یقین میں وہ شک و تردید نہ کر سکتا ہو، ایسا یقین ہمیشہ مطابق بواقع ہوتا ہے۔ یعنی وہ اصلاً تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا یقین ہو، پائیدار ہو، یقین کی تمام شرائط اس کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ یہ کہے اب مطابقت کو میں الگ سے ثابت کروں۔ نہ، مجھے اگر یہ کتاب نظر آ رہی ہے یا میں کوئی دلیل لے کر آتا ہوں کسی مطلب کے اس بات کے لیے، اور اس سے مجھے یقین حاصل ہوتا ہے، اور میں جتنا بھی تدبر و تفکر کروں اس نتیجے کے اندر شک نہ کر پا رہا ہوں، اور دوسرے بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوں اور ان کے دلائل اور شواہد کے ذریعے بھی میں قانع نہ ہو پا رہا ہوں، بلکہ ان کے دلائل کو رد کر رہا ہوں، میرے اندر جو ہے وہ تشکیک ایجاد نہیں ہو رہی، میرا یقین متزلزل نہیں ہو رہا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ یقین مطابق بواقع۔ اصل مطابقت کی شرط نہیں ہے، قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جناب مظفر رحمت اللہ علیہ نے خطاب المنطق کے اندر مطابق بواقع یقین منطقی کے اندر قید لگائی، اور جس سے یہ شمار کیا گیا کہ مطابق بواقع ہونا یہ الگ قید ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پھر مختلف اعتراضات اٹھتے ہیں کہ جس کا آپ کو عرض کیا کہ یہ مطابقت شرط نہیں ہے۔ مثلا آپ ابن سینا
کی عبارتیں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی تعبیر نہیں آتی. جناب علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے برہان کے نام سے، جو علم منطق کے ساتھ مربوط ہے. اس کے اندر بھی اس قسم کی کوئی تعبیر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تعبیر یہ ہے ان کی، کہتے ہیں وَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّصْدِيقَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تصدیق کی دو قسمیں ہیں. احدہما کیا ہے کہ العلم بأن کذا کذا، کہ یہ یقین پیدا کر لینا کہ الف بے ہے، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَا، اور اس بات کا یقین حاصل کر لینا کہ بے الف سے جدا نہیں ہو سکتی. لا يمكن ان لا يكون كذا، یعنی احتمال خلاف اصلا نہ دے اس کا. وَيَسَمُّونَهُ الْيَقِينَ، اس کو یقین کہا جاتا ہے. وَالثَّانِي الْعِلْمُ بِأَنَّ كَذَا كَذَا، تصدیقی دوسری جو قسم پائی جاتی ہے وہ کہ انسان یقین رکھتا ہے کہ الف بے ہے، لیکن مع العلم بالفعل او بالقوت القریبہ منہ بأن لنقیضہ امکانا، کہ لیکن اس کے اندر ایک احتمال پایا جاتا ہے، یا تو وہ احتمال بالفعل ابھی موجود ہے، یا نہ اگر وہ تھوڑا تدبر و تفکر کر لے گا یا علمی گفتگو کی پیچیدگیوں کے اندر جب وارد ہوگا استدلال یا مختلف دلیلوں کو مقایسہ کرنے کے بعد، ممکن ہے اس کے اندر احتمال یہ پیدا ہو جائے کہ اس کی نقیض بھی ممکن ہے. مثلا دلیل لے کر آئے کہ خدا ہے، لیکن اس کے اوپر کسی دلیل کا اثر ہو جائے، یا وہ تھوڑا سا تدبر و تفکر کرے اور یہ احتمال دے دے کہ ممکن ہے کہ خدا نہ ہو، یعنی خدا کے ہونے کی نقیض جائز ہو. خدا کے ہونے کی نقیض کیا نہ ہونا، اگر یہ احتمال آ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ یقین بالمعنی العام ہے. اور جہاں پر احتمال نقیض موجود نہیں ہے اور اس کے اندر یہ احتمال ایجاد ہی نہیں ہوتا کی صورت میں، یقین پائیدار ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، متزلزل نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین بالمعنی الاخص. یہ علامہ طباطبائی کی کتاب برہان جو ہے اس کا ایک مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور تعبیر ہے اسی صفحے کے اندر، وہاں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے. مثلا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ بِهِ أَيْضًا ان العلم الذي حده الظاهريون من المنطقيين، کہ وہ یقین کہ جس کی تعریف ظاہر منطقیوں میں سے جو ظاہر ہیں، یعنی جو منطقی نہیں، دقیق منطقی نہیں ہے. میں اس کی تعبیر اس طریقے سے اگر بیان کروں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ الظاہریون من المنطقیین، یہ جو دقیق نہیں ہے منطق کے اندر، وہ تعریف کیا کرتے ہیں کہ بالاعتقاد المانع من النقیض، کہ یقین کیا ہے، اعتقاد کہ جو نقیض سے مانع ہو، یہ تعریف کرتے ہیں. وقسموه الى جزم وتقلید وجہل مرکب ویقین، تو پھر آ کر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ جزم ہو، تقلید، جہل مرکب اور یقین، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں. وہ یہ اس کو بیان کریں، تقسیم کریں، اس کے اندر علم کو تقسیم کر رہے ہیں کہ علم یا جزمی ہے، یہ تقلیدی ہے، جہل مرکب ہے، یا یقین ہے. بل العلم منحصر فی الیقین وغیرہ من اقسام الظن، فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ یقین کے اندر منحصر ہے، اور یقین کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ اقسام ظن میں سے ہے. تو اب یہاں پر یہ جو انہوں نے تعبیر استعمال کی بل العلم منحصر فی الیقین، یہ جناب مظفر رحمت اللہ علیہ کی اس تعریف کے اوپر ناظر ہیں جو انہوں نے باب برہان کی ابتدا میں یقین بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اس کو رد کر رہے ہیں. بس نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یقین بالمعنی الاخص جو منطق مظفر میں بیان ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. اور اکثر جو اساتذہ کی طرف سے جو منطق پڑھاتے ہیں، جو فلسفہ پڑھاتے ہیں، وہ چونکہ منطق مظفر ہی کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں. اس غلطی سے جو ہے وہ متوجہ ہوں، اس کے اوپر آپ تحقیق کریں. ابن سینا کتاب کو دیکھیں، بہمنیار کو دیکھیں،
بصائر النصیریہ جو کتاب ہے اس کو مطالعہ کریں جا کر. اور جناب منطق مظفر نے بھی جو غلطی ان سے ہوئی ہے علمی طور پر، یہ جوہر النزید سے آئی ہے. جناب علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے جب تجرید الاعتقاد کا جو منطق کا حصہ ہے اس کی شرح کی ہے تو وہاں پر یہی غلطی موجود ہے، اور پھر یہ منطق مظفر کے اندر آئی، اور پھر ہمارے اصولیون اور باقی اساتذہ کے اندر اور باقی علماء بھی یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یقین کی تعریف کے اندر، یقین بالمعنی الاخص کے اندر. بس خلاصہ یہ کہ فلسفہ جس یقین کے بارے میں بات کرتا ہے وہ یقین منطقی جس کہلاتی ہے، اور یقین بالمعنی الاخص اس کو کہا جاتا ہے. اور یقین بالمعنی الاخص کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ یہ یقین حاصل کرے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، یہ یقین حاصل کرے کہ یہ محمول موضوع سے سلب نہیں ہو سکتا، اس کے ذہن میں احتمال نقیض نہ پائی جاتی ہو، یہ یقین پائیدار ہو، متزلزل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین بالمعنی الاخص. اب اگر ایسا یہ یقین ہے وہ حتماً مطابق للواقع ہوگا، اور اس کے مد مقابل اگر احتمال نقیض پایا جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ جو ہے وہ یقین بالمعنی الاخص شمار نہیں ہوگا، اور فلسفہ اس کے ساتھ سروکار نہیں رکھتا. بس یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پھر بس ضرورت فمست الحاجۃ الى البحث عن الاشیاء الموجودہ وتمییزها بخواص الموجودیات المحصلہ مما لیس بموجود، تو یہ بحث کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے اشیاء موجودہ کے ذریعے. کون سی بحث کریں؟ بحثا نافیا للشک، ایسی بحث کریں کہ جو شک کی نفی کرے، منتجا للیقین، اور یقین کا نتیجہ دے. اور یقین کون سا؟ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا النَّوْعُ، اس قسم کا جو یقین ہوگا، اس قسم کی جو بحث ہوگی کہ جو نافی للشک ہوگی، فَإِنَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْبَحْثِ هُوَ الَّذِي يَهْدِينَ إِلَى نَفْسِ الْأَشْيَاءِ الْوَاقِعِيَّةِ بِمَا هِيَ وَاقِعٌ. اس قسم کا یقین ہمیں واقع تک پہنچائے گا، اشیاء کو حقیقت جو حقیقت ہے اس کی اس حقیقت تک پہنچائے گا یہ یقین. وبتعبیر آخر، دوسری تعبیر کے مطابق اگر ہم کہیں بحثاً، ایسی بحث کریں گے کہ نقتصر فیہ علی استعمال البرہان، کہ اس میں ہم برہان پر اکتفا کریں گے. فإن القیاس البرہانی هو المنتج للنتیجة اليقینیہ من بین الاقیسہ یا اقیسہ، کہ جو مختلف قیاس بیان کیے، جیسے قیاس جدلی ہے، جیسے قیاس مغالطی ہے، جیسے قیاس شعری ہے، جیسے قیاس خطابی ہے، یہ سارے قیاس کی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ قیاس برہانی. قیاس برہانی ہے کہ جو اس قسم کے یقین کا نتیجہ دیتی ہے. کما ان الیقین، اور یقین کا کیا ہے؟ ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجہ الواقع من بین الاعتقادات. یقین اس اعتقاد کو کہتے ہیں کہ جو واقع سے کاشف ہو. اور یہ یقین کیا ہے؟ ایسا اعتقاد ہے اعتقادات کے اندر، کیونکہ اعتقادات مختلف قسم کے، جیسے اعتقاد ضنی بھی ہے، تو اعتقادات میں سے وہ اعتقاد کہ جو واقع سے کاشف ہو، یعنی واقعاً ہم حقیقت میں اس واقع کو دیکھ رہے ہوں، اس کے ذریعے آئینہ ہو وہ واقع کے لیے، اور ہم اس میں احتمال نقیض نہ دے سکتے ہوں. فَإِذَا بَحَثْنَا هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْبَحْثِ أَمْكَنَنَا أَن نَّسْتَنتِجَ بِهِ أَنَّ كَذَا مَوْجُودٌ وَكَذَا لَيْسَ بِمَوْجُودٌ. تو اب ہم یہاں پر یہ پھر نتیجہ لے سکیں گے اس بحث کے بعد کہ یہ چیز موجود ہے اور یہ چیز موجود نہیں ہے. بس بات لمبی ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ بعد والے درس میں مختصر اس کا خلاصہ بیان کروں، تاکہ چونکہ یہ ایک نیا مطلب تھا یقین بالمعنی الاخص کے بارے میں، اس کو حتماً آپ توجہ کیجئے گا، کتابوں اصل مصدر کی طرف رجوع کریں، ابن سینا کی طرف، جیسے خواجہ نصیرالدین طوسی کی طرف، اور اس طرح کے افراد کی طرف، اور یقین بالمعنی الاخص کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ جو اعتراضات فلسفے کے اوپر ہوتے ہیں اس سے آپ بچ سکیں اور اچھے طریقے سے پھر مختلف نتائج اس کے اندر لے سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.